میرا سوال یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو کیسے چھپایا جائے؟ کچھ نیکیاں تو وہ ہوتی ہیں جو خود ہی ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نماز با جماعت ہے. جی. اب نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے تو جو جماعت سے پڑھے گا سب کو پتہ ہے جماعت سے نماز پڑھتا ہے. صحیح. اسی طرح حج کرنا ہے تو حج تو لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. صحیح. اور آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے سارے رشتہ داروں کو پتہ ہی ہوتا ہے. سب کو پتہ. ایک کامن سی بات ہے, اس میں کوئی وہ ریاکاری کا پہلو نہیں ہوتا. تو لہذا کچھ نیکیاں وہ ہیں جو خود بخود ظاہر ہیں. ٹھیک ہے. جو ظاہر ہیں ان کو ان کے موقع پر تو چھپانے کی حاجت نہیں. صحیح. ہاں جہاں موقع نہیں ہے وہاں پر ان کو چھپایا جائے. ٹھیک ہے. جیسے حج تو لاکھوں کے ساتھ کیا. صحیح. لیکن واپسی کے بعد بھی لاکھوں کو بتانا ضروری نہیں. صحیح. کہ اب ہر آدمی کو بولتا پھرے کہ میں نے حج کیا تھا, میں نے حج کیا تھا, میں نے حج کیا تھا, نام بتانے کے ساتھ میں حاجی صاحب ہوں, میں حاجی صاحب ہوں. اچھا اسی طرح یہ نماز با جماعت ہے تو بھائی جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے, لیکن ہر جگہ اس کے اظہار کی حاجت نہیں ہے کہ الحمدللہ 40 دن ہو گئے میری تو کوئی جماعت قضا نہیں ہوئی. صحیح. اب اس کو لوگوں کو بتانے کی حاجت نہیں. تو جو نیکیاں خود بخود ظاہر ہیں, جتنی ظاہر ہیں اتنی ظاہر رکھی جائیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان نیکیوں کو یا ان کے علاوہ نیکیوں کو چھپانے کا طریقہ کیا ہے, اس کو آسان الفاظ میں تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس کے لیے زبان کا قفل مدینہ ہی ایک اصل چیز ہے. ماشاءاللہ. کہ واقعی آدمی نیکیوں کے حوالے سے, نیکیوں کے بیان کرنے کے حوالے سے اپنی زبان کا قفل مدینہ لگا لے. صحیح. وہ کسی کے سامنے کسی بھی نیکی کا بیان ہی نہ کرے. اس سے وہ رشتہ دار کی مدد کرتا ہے, وہ بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے, وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, وہ ہر سال حج کرتا ہے, وہ 10 عمرے کرتا ہے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, وہ ذکر اللہ کرتا ہے, وہ مخصوص تعداد کے اندر درود شریف پڑھتا ہے, یا وہ کوئی بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرے. لہذا اپنی زبان کو اپنی نیکیوں کے بیان کرنے سے روک لے. ٹھیک ہے. اب اگر ذہن بن جائے, تھوڑی سی مشق آدمی کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اپنی نیکیاں چھپانے کے ساتھ بچانے کے اوپر بھی قادر ہو جاتا ہے کہ نیکیاں چھپاتا ہے تو بچا بھی لیتا ہے اور بتاتا ہے تو گنوا بھی دیتا ہے. تو لہذا نیکیاں بتانے سے بچیں تاکہ نیکیاں محفوظ رہیں. صحیح. پھر کچھ اعمال کے اندر نیکی چھپانے کا یہ طریقہ ہے کہ جو عمل لوگوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کے سامنے نہ کرے. تلاوت آدمی اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے, تو لہذا گھر میں کر لے, گھر کے 2-4 افراد کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کی حاجت نہیں. مسجد کے اندر تلاوت کرتا ہے تو مسجد کے اندر اس وقت میں تلاوت کر لے کہ جس وقت میں کم لوگ ہو وہاں پر. ٹھیک ہے. تہجد پڑھتا ہے تو تہجد میں تو بتانے کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تہجد پڑھتا ہے, ورنہ اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے. تو جو عمل لوگوں سے چھپ کر سکتا ہے صدقہ وہ چھپ کر کرے. صدقہ تو ایسی بزرگوں کے واقعات ہیں, آپ یقین کریں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا اخلاص ان بزرگوں کے اندر. سبحان اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے, جب ان کا وصال ہوا تو وصال کے بعد لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی غریبوں کی, وہ پریشان ہوگی کہ یار ہمارا جو ماہانہ راشن آتا تھا وہ بند ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. تو ہوا کیا ہے؟ صحیح. اب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ہر مہینے یا ہر دوسرے تیسرے دن جو راشن پہنچاتے تھے وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچاتے تھے, اور خود اپنے کندھے پہ رکھ کے پہنچایا کرتے تھے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. اب ان کا انتقال ہوا تو غسل کے وقت جب ان کی پیٹھ کو دیکھا گیا تو بوریوں کے نشانات. اللہ اللہ. اور جب لوگوں پر فاقہ آیا تو ان کو پتہ چلا کہ دینے والے ہمارے یہ تھے. اس انداز کے اندر لوگ نیکیاں چھپاتے. ایک میں نے بزرگ کا واقعہ پڑھا نیکیاں چھپانے کا. وہ گھر سے وہ صبح جو ہے نا وہ گھر سے کھانا لے کر نکلتے کہ میرا کھانا باندھو, میں وہیں جا کے جو ہے نا جو بھی ترکیب کرنی کروں گا. چلے جاتے اور جا کے صدقہ کر دیتے, فقیروں کو دے دیتے. صحیح. شام کو گھر پہ آتے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. صحیح. برسوں گزار دیے, 30 سال کے قریب گزار دیے. اب اصل معاملہ کیا تھا, وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. اللہ اللہ اللہ. روزانہ روزہ رکھتے تھے, اور گھر والوں کو 30 سال پتہ نہیں چلا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں. کمال ہے یہ تو. ٹھیک ہے نا, وہ یعنی وہ سحری جو ہے وہ پانی سے کر لی. صحیح. اور صبح کا ناشتہ جو ہے نا ان کے سامنے کیا نہیں, پیک کر دو, بس پیک کر دو, جلدی پیک کر کے نکل گئے. صدقہ کیا, سارا دن ویسے ہی گزارا. واپسی کے اندر مغرب کے بعد آ کے افطاری کر لی جو جس سے بھی پانی سے کرنی ہے. کھانے کے وقت میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا لیا. گھر والوں کو پتہ نہیں کہ موصوف جو ہے روزانہ روزہ رکھتے. سبحان اللہ. اور اتنے واقعات ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کا میں نے واقعہ پڑھا کہ اب وہ ان پہ رکت طاری ہوتی ہے نا خوف خدا کی وجہ سے یا تلاوت قرآن کے وقت, تو وہ کھانسنا شروع کر دیتے.
یار یہ جو گلا خراب ہو جاتا ہے نا، آنکھوں سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ جو ہے نا بس نا وہ اس کو لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کا گلا خراب ہے یا ان کو زکام ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لیکن اصل ان کا رونا جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ روزانہ رات کو بستر پہ آتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ لیٹے، جب ان کے گھر والے سو جاتے تو یہ چپ کر کے اٹھ جاتے، صحیح، اور اٹھنے کے بعد ساری رات نوافل پڑھتے رہتے، اور صبح جب گھر والوں کے اٹھنے کا وقت آتا تو دوبارہ آ کے لیٹ جاتے، اللہ، اور یہ ساری زندگی یہی کرتے رہے۔ صحیح، ان کی زوجہ نے پھر بیان کیا کہ مجھے پتا تو تھا کہ یہ رات کو اٹھ کے جا کے نفل پڑھتے ہیں، صحیح، لیکن انہوں نے پوری زندگی اپنی طرف سے مجھے پتہ نہیں چلنے دیا کہ ساری رات اٹھ کے یہ عبادت کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان تو اللہ، نیکیاں چھپانے کا ذہن ہو تو پھر یہ ہے، اور یہ واقعات بڑی رہنمائی واقعات کرتے ہے، ہیں۔ کئی واقعات ہیں بزرگان دین کے نیکیاں چھپانے کے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔